بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک مائی اندر نیو ولاگ۔ سو کیسی ہے میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی؟ ہوپ سو آپ اپنے گھروں میں ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اینڈ مزے میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے گھر میں خوش شاد و آباد رکھے۔ اٹس می انا مسد، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہے نمسا ولاگس۔ استغفر اللہ سے ریلیٹڈ میں نے بہت سی ویڈیو آپ سے شیئر کی ہیں کہ استغفر اللہ کیسے پڑھنی چاہیے، استغفر اللہ کب پڑھنی چاہیے، کاؤنٹنگ میں اس کو کتنی مقدار میں پڑھنا چاہیے، اس سے کیا بلیسنگس ہوتی ہیں، اس کے میریکلس کیا ہیں، اس کے بینیفٹس کیا ہیں۔ مطلب ایون کہ میں نے چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی ہر چیز استغفر اللہ سے متعلق آپ سے شیئر کی ہے۔ لیکن کچھ میرے بہن بھائیوں کا ابھی بھی کویسچن ہوتے ہیں کہ مطلب کس طرح پڑھنی چاہیے، کتنی مقدار میں پڑھنی چاہیے۔ تو یہ ویڈیو میں ان اپنے بہن بھائیوں کے لیے کلیئر کرنے کے لیے بنا رہی ہوں جن کو تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ ہم اس کو کس طرح اور کتنی مقدار میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک بات کلیئر کرنا چاہوں گی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ میرے بہنوں کہ ہم جو بھی وظیفہ کرتے ہیں نا وہ اثر نہیں کرتا۔ وظیفے کے لیے سب سے پہلے نماز، جگہ اور وقت کی پابندی لازم ہوتی ہے۔ ہمارا وظیفہ میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں، تب تک ورک نہیں کرتا۔ ہم کسی بھی قسم کا وظیفہ کر لیں گے، جب تک ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں فرض کہا ہوا ہے ہم وہ ادا نہیں کریں گے۔ اور فرض آپ کو پتہ میں کس کی بات کر رہی ہوں، نماز کی، ٹھیک ہے۔ جب ہم نماز پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم نے جگہ اور ٹائم کا بھی ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اس ٹائم پہ اور اس کی پابندی کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور وظیفہ کرنے کے لیے گناہوں سے بچنا پڑتا ہے، اپنی نگاہوں کو پاک رکھنا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر حسد، نظر، عصیب وغیرہ کے اثرات ہوتے ہیں، اس لیے بھی وظیفہ نہیں کام کرتا۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو آپ نے نا نیگیٹیو انرجی سے پاک کرنا ہے، اور پھر وظیفہ شروع کرنا ہے۔ اپنے اندر پازیٹیوٹی لے کے آنی ہے، اور نیگیٹیوٹی کو اس طرح دور کرنا ہے کہ آپ نے ڈیلی مطلب اپنا صدقہ نکالنا ہے۔ ڈیلی نہیں نکالتے، کم از کم ہر مہینے، ہر ہفتے آپ صدقہ نکالیں، کیونکہ صدقہ بہت سی بلاؤں کو ٹالتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ہمیں استغفر اللہ کس طرح پڑھنی چاہیے، اور یہ ہماری اس سے میرے بہت سے بہن بھائیوں کے مسئلے حل ہوئے ہیں، گھریلو نچاکیاں ختم ہوئی ہیں، شادی نہیں ہوتی تھی شادیاں ہوئی ہیں، اولاد کا مسئلہ تھا اولاد کا مسئلہ حل ہوا ہے، جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی ہے، جن کی اولاد نافرمان تھی اولاد فرما بردار ہو گئی، جاب نہیں مل رہی تھی جاب مل گئی، عدالتی کیس میں کامیابی میں، کسی کو گھر کی تلاش تھی، کسی نے نیا گھر لینا تھا، کسی کو روپے پیسے کی ضرورت تھی۔ مطلب کہ آپ اس کو ہر حاجت کے لیے کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ اس کو کاؤنٹر پہ کریں۔ کاؤنٹر پہ میں اس لیے زور دیتی ہوں کہ جن جن کی حاجات وغیرہ پوری ہوئی ہیں، مطلب کسی نے 7,000 دفعہ کی تو اس کو اولاد مل گئی، کسی نے 4,000 دفعہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے گھر سے نواز دیا، کسی نے اسی طرح 11,000 دفعہ کیا تو اس کی جو بھی حاجت تھی وہ پوری ہو گئی۔ تو کاؤنٹر پہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک گنتی کا پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اتنی مقدار میں کر لی ہے۔ ویسے آپ اس کو اگر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھیں گے تو اس کی اپنی ہی بینیفٹس ہیں، اس کی اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بلیسنگس دیں گے کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں کے پاس رزق کی کمی تھی، روپے پیسے کی کمی تھی، ان لوگوں نے استغفار کیا تو یقین مانے انہیں پتہ بھی نہیں چلا اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے رزق عطا کیا کہ انسان کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ آپ ایک دفعہ اس کو سچے دل سے کر کے دیکھیں۔ اگر آپ نے مطلب آپ نے کوئی ڈیسائیڈ کیا نا نمبر، آپ 4,000 دفعہ پڑھیں گے، 7,000 دفعہ پڑھیں گے، 11,000 دفعہ پڑھیں گے، آپ اتنا نہیں پڑھ سکتے زیادہ۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 1000 سے سٹارٹ کرنا ہے۔ میں اپنی بات کروں نا، میں نے 100 سے سٹارٹ کیا تھا۔ سٹارٹنگ میں تو میں استغفر اللہ بس اتنا مطلب وہ پڑھتی تھی، لیکن جیسے ہی مجھے پتہ چلا کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے، پھر میں نے وہ سٹارٹ کر دیا۔ لیکن وہی بات، میں نے پہلے اس کو 20 ٹائم پڑھنا سٹارٹ کیا، پھر آہستہ آہستہ اس کی کر کے مقدار بڑھائی، اور پھر میں نے اس کو جیسے فجر کے بعد 20، پھر ظہر کے بعد، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، مطلب 1 ڈے میں 100 ٹائم استغفر اللہ ہو جاتا تھا۔ لیکن اس کے بعد میں نے اس کی مقدار بڑھا کے 313 دفعہ کی، پھر اس کے بعد 1000۔ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے یقین مانے
یہ زبان سے نکلنے کی دیر ہوتی ہے، یہ آپ کی زبان پہ جب ایک دفعہ رواں ہو جائے نا، پھر آپ ایزیلی اس کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ پھر آپ کو نہ مشکل لگے گا، آپ ایزیلی استغفر اللہ کا ورد کر سکتے ہیں۔ کم سے سٹارٹ کریں لیکن دل سے کریں، دل سے چاہے ایک دفعہ پڑھیں چاہے 3 دفعہ پڑھیں، لیکن استغفر اللہ آپ نے دل سے پڑھنا ہے۔ اور آپ نے یہ میرے پھولے ہوئے سانس کو اگنور کرنا ہے، کیونکہ ونٹر کی وجہ سے فلو وغیرہ مجھے ہوا ہے، جس کی وجہ سے مجھے نا سانس وغیرہ کا تھوڑا سا مسئلہ ہوا ہے۔ اس کے لیے آپ نے اس کو اگنور کرنا ہے اور استغفار جس طرح میں نے آپ کو بتایا اس طرح پڑھنا ہے۔ اور آپ سٹارٹ آپ نے تھوڑے سے کرنا ہے، لیکن دل میں اللہ تعالیٰ سے نیت رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی میری دعا قبول کریں گے۔ کسی قسم کا شک کوئی گمان نہیں لے کے آنا کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں میری دعا قبول کریں گے کہ نہیں۔ جب آپ کی اگر نیت اچھی ہوگی، سچی ہوگی، اللہ پہ یقین ہوگا، توکل ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کو آپ لکھ لیں، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی اللہ تعالیٰ پوری کریں گے۔ بات آپ نے یہ ہے کہ نیت آپ نے سچی رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کریں گے، توکل اپنا پکا رکھنا ہے۔ شیطان آپ کے یقین کو ڈگمگائے گا، آپ نے اپنے یقین کو نہیں ڈگمگانا اور اللہ پہ یقین اپنا پکا رکھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی کیسے حاجات وغیرہ پوری کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ عطا کریں گے۔ اور یہ میرا پرسنلی ایکسپیرینس ہے۔ بس یہی تھی میری آج تک کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، اور نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دینی ہے اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔